الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ السبا کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہترین اور اچھے نام ہیں، اس کے عمدہ اور اعلیٰ صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، تم اس کو ان ناموں سے پکارو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات، یہ صفات کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات جمال بھی ہیں اور صفات جلال بھی ہیں۔ صفات جمال یعنی اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، اللہ کی صفت رحیم ہے، جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ اسماء اور صفات ہیں جن کے تذکرے سے، جن کے ذکر سے انسان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے والے اسماء ہیں، یہ محبت پیدا کرنے والے صفات ہیں، اس لیے انہیں صفات جمال کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے ایک صفات جلال ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی برتری، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ رب العالمین کا متکبر ہونا، یہ سب ان صفات کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت متکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قوی ہے، اللہ رب العالمین کی صفت جلال ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ذو انتقام ہے، مقتدر ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ رب العالمین کا خوف
اور اللہ رب العالمین کی ہیبت ایک انسان کے دل میں، خاص طور پر ایک مسلمان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس لیے انہیں صفات جلال کہا جاتا ہے۔ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورہ سبا کی اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے کتاب التوحید کے اندر اس آیت کے آخری حصے پر پہلے باب باندھا، پھر اس کے بعد اس کے پہلے حصے پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کا باب بعد میں باندھا، تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی ہیبت کیسے انسان کے دلوں میں ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کی یہ ہیبت، اللہ رب العالمین کا یہ ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، اس کے نام سے کپ کپی طاری ہونا، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، مسلمانوں سے یہ چیز کیا چیز چاہتا ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آیت کے آخری ٹکڑے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، جس کو انہوں نے باب کے طور پر باندھا ہے، باب حتی اذا فزع عن قلوبہم۔ کہتے ہیں کہ سورہ سبا کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دلوں سے خوف کو نکالا گیا، نکال دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ادال عنہم الخوف، کہ ان کے دلوں سے خوف کو جب دور کیا جائے تو اس وقت ان فرشتوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے حتی اذا فزع عن قلوبہم کے ضمن میں بعض نے کہا کہ یہاں پر کافر مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہاں شیاطین مراد ہیں، اور یہاں پر جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان اقوال کو بھی ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس سے مراد ملائکہ، فرشتے مراد ہیں۔ اور کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت کے ضمن میں جو احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہے، ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں اسی بات کو راجح قرار دیا جائے گا کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، تو اس سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی حالت اور ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ قالوا ماذا قال ربکم، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق کہا، سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث بیان کی ہے، اور مفسرین نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا کہ اس آیت کا صحیح مفہوم اسی حدیث سے پورا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ صادر فرماتا ہے، کوئی چیز اللہ رب العالمین کسی چیز کا فیصلہ آسمانوں میں کرتا ہے، تو اس وقت ضربت الملائکۃ اجنحتها خضعانا لقولہ، تو فرشتے مارے خوف کے، مارے ڈر کے، ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے اس بات کی فرما برداری کرتے ہوئے وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگ جاتے ہیں، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ۔ اب ان کی یہ کیفیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ فرشتے جو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو اس پھڑپھڑانے کی آواز کتنی شدید ہے، کتنی سخت آواز اس فرشتوں کے پروں کے پھڑپھڑانے کی وجہ سے ہے، یا پھر اس کا مفہوم اللہ رب العالمین کے قضاء اور فیصلے کے وقت جو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ جو گفتگو کرتا ہے اس کا خوف اور اس کی آواز اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل پہاڑ کے اوپر، جیسے کہ ہم جو پہاڑ دیکھتے ہیں جس کے اندر درخت وغیرہ نہیں ہوتے، ایسے پتھریلی پہاڑ جس کے اوپر لوہے کی زنجیروں کو زور سے گھسیٹا جاتا ہے، تو جس طرح اس زنجیروں کے گھسیٹنے کی وجہ سے ان پہاڑوں کے اوپر جو آواز طاری ہوتی ہے، تو ایک انسان کے دل میں خوف اور ہیبت اس آواز کی بیٹھ جاتی ہے، انسان لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے ایسی آواز کے ذریعے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے آواز یا ان فرشتوں کے پھڑپھڑانے کی آواز اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے ایک تیز آواز نکلتی ہے جیسے کہ ایک چٹیل پہاڑ کے اوپر زنجیروں کو گھسیٹ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنی بات فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے یا جبریل امین کے سامنے اپنی بات کو رکھتا ہے، پھر جبریل امین اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں، ان سے نیچے والے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں سے جب گفتگو کرتے ہیں، تو ایسے وقت آخری آسمان، دنیاوی آسمان تک یہ بات جب آتی ہے تو پہلے آسمان یعنی دنیاوی جو آسمان ہے وہاں پر شیاطین چھپکے سے ان باتوں کو نوٹ کرنے کی، ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مسترق السمع، یہ کانوں کو چرانے والے، یعنی یہ بات جو فرشتوں کے درمیان چل رہی ہے اس کلام کو چوری کرنے کے لیے وہاں پر شیاطین بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چوری کرنے والے ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ یہ کرتے ہوئے کہ اس طرح قطار باندھے ہوئے شیاطین نیچے زمین سے لے کر آسمان تک رہتے ہیں، اور اس طرح سے جو سب سے اوپر جو شیطان رہتا ہے اس بات کو وہ سننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے سے نیچے والے کو وہ بات سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَيُلْقِيهَا فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ، اب وہ فرشتے سے فرشتوں کی جو گفتگو آپس میں ہوتی ہے اس گفتگو میں سے کچھ کلام، ایک کلمہ وہ شیطان کچھ سن لیتا ہے یا اس کلمے کا کچھ حصہ سن لیتا ہے، فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، وہ شیطان اپنے سے جو نیچے رہتا ہے اس کو وہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى تَحْتَهُ، پھر اس کے بعد جو اس سے جو نیچے رہتا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین جو فیصلہ آسمان میں صادر کرتا ہے فرشتوں کو بتلاتا ہے، تو فرشتے آپس میں اس فیصلے کو ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو اس میں سے جو شیطان سن لیتا ہے تو یہ تسلسل کے ساتھ نیچے وہ خبر آتی رہتی ہے، تو یہاں تک کہ ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس وہ خبر پہنچ جاتی ہے، اول کاہن یا غائب کی خبریں جو بتانے والا ہے اس تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيَهَا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان ساحر یا کاہن کو بتانے سے پہلے جو شہاب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں آسمانوں کے اندر، یہ جو آگ کے شعلے پیچھا کر کے آتے ہیں، کبھی اس کی خبر کے پہنچانے سے پہلے اس شیطان کو مار دیتے ہیں اور کبھی اس خبر کو پہنچانے کے بعد اس کو مارتے ہیں۔ بہرحال تو یہ خبر کسی کاہن یا ساحر تک پہنچتی ہے تو کئی جھوٹ ملا کر، کئی باتیں اپنی طرف سے، کوئی اس کی حقیقت نہیں رہتی، ایک بات اگر کچھ حقیقت ہے تو 100 باتیں اس کے اندر ملا کر وہاں پر پیش کی جاتی ہے۔ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 جھوٹ ملا کر وہ بات اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ فَيُقَال،
پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے انسانوں کے درمیان جو ساحر کے پاس جاتے ہیں، جو کاہن کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے الیس قد قال لنا یوم کذا و کذا، یعنی اس پر اعتماد کرنے کے لیے، اس ساحر کے اوپر، اس کاہن کے اوپر زبردستی اعتماد کرنا چاہتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو اس پر اعتماد دلانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کہا جاتا ہے الیس کذا، کیا اس نے فلاں دن، فیقال الیس قد قال لنا اليوم کذا و کذا، کیا فلاں دن اس نے ہم سے وہ بات کہی تھی، جو بات سچی نکلی یا نہیں نکلی؟ ہاں سچی نکلی ہے، تو اب آؤ اس کے اوپر ہم اعتماد کر لیں گے۔ فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ، پھر اس کے بعد اس ایک کلمے کی وجہ سے جو اس نے آسمان سے سن لیا تھا، اب لوگ کیا ہے اس کی تمام باتوں کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ ایک بات جو اس نے سچی سن لی تھی، اب اس کے ساتھ جو 100 باتیں ملا کر، جھوٹی ملا کر پیش کی جاتی ہیں، اب اس ساحر اور کاہن کی لوگ باتوں پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے حالت۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حدیث کے شروع میں اللہ رب العالمین کے کلام کرنے کے وقت، اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے ہم کلام ہونے کے وقت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے صادر کرنے کے وقت فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ کس طرح فرشتے لرز جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، جس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی اس کیفیت کو آپ نے واضح انداز میں فرمایا ہے۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی، جب اللہ رب العالمین کسی معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین جب کسی چیز، کسی حکم کی وحی کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت تکلم بالوحی، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے خطاب کرتا ہے، وحی کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اخذت السماوات منہ رجفتاً او قال رعدتاً شدیدتاً، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہم کلام ہونے کی وجہ سے، یا اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے سے کلام کرنے کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے، جو صورتحال ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ کہا اخذت السماوات منہ رجفتاً، آسمان پورا لرز جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے وحی کے ذریعے سے کلام کرنے کی وجہ سے سارا آسمان، سارے آسمان، سماوات، پورے آسمان اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے لرز جاتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں، آسمانوں پر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خوفا من اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان پر یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، کہتے ہیں جب آسمان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، آسمان میں جتنی بھی مخلوقات رہتی ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی آواز کو سن کر صعقوا، سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اور اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں وہ پڑ جاتے ہیں اور اسی میں ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سب سے پہلے اس سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تو فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے
اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی وحی کی آواز کو سن کر سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غشی دور کرتا ہے، تو سب سے پہلے جبریل امین کی غشی کو دور کرتا ہے، سب سے پہلے ان کی بے ہوشی دور ہوتی ہے، انہیں سب سے پہلے ہوش میں لایا جاتا ہے اور وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، جبریل سب سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اور اللہ رب العالمین اب جبریل امین سے جو چاہتا ہے کلام کرنا، جو وحی کرنا چاہتا ہے، جو بات پہنچانا چاہتا ہے اس روئے زمین تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جو وہ ارادہ کرتا ہے اس ارادے کو اپنی وحی کے ذریعے جبریل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت ارادہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت ارادہ بھی ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جس طرح ارادہ کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اپنی وحی کو جبریل امین تک پہنچاتا ہے، اپنی بات کو جبریل تک پہنچاتا ہے۔ ثم یمر جبریل علی الملائکہ، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جبریل امین آسمان کا چکر لگاتے ہیں۔ ثم یمر جبریل علی الملائکہ، سارے آسمان میں جو فرشتے متعین کیے گئے ہیں، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جو فرشتے موجود ہیں، ہر ایک کے پاس جبریل امین چکر لگاتے ہیں۔ کلما مر بسماء، جس آسمان کے پاس سے بھی جبریل گزرتے ہیں، جس آسمان کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، سألہ ملائکتہا، اس آسمان کے فرشتے جبریل امین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا، ہمارے رب نے کیا کہا، ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل رب نے کیا کہا، ہمیں اس کی خبر دیں۔ فیقول، جبریل امین کہتے ہیں، قال الحق، کہتے ہیں کہ اس نے حق بات کہی، سچ بات کہی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ بس یہی جبریل امین کہتے ہیں۔ فرشتوں کی سمع و طاعت دیکھیے کہ جبریل امین جب انہیں صرف مبہم بات کہتے ہیں، الحق جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، پھر فرشتوں کی یہ جرأت نہیں کہ جبریل امین سے سوال کرے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن بس اتنا ہی کہتے ہی فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ، تو فرشتے جو دوسرے جبریل امین سے یہ بات سنتے ہیں تو اس وقت ان سے یہی کہتے ہیں کہ مثل ما قال، جبریل نے جو بات کہی ہے، کیا بات کہی، الحق قال الحق وهو العلی الکبیر، جو جملہ جبریل امین نے ادا کیا، آسمان کے سارے فرشتے اسی جملے کو ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جبریل کو آگے بھیج دیتے، جبریل پھر دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، اسی طرح مسلسل جبریل جیسے آتے ہیں تو فینتہی جبریل بالوحی الی حیث امرہ اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین جس وحی کو دے کر جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ اس وحی کو کہاں پہنچانا ہے، کس نبی کے پاس پہنچانا ہے، کس رسول کے پاس اس وحی کو پہنچانا ہے، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وحی کو اس نبی کے پاس، اس رسول کے پاس لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے جبریل کو امین کہا گیا ہے۔ نزلہ روح الامین، اللہ رب العالمین نے اسی فرشتے کے بارے میں کہا، نزل بہ الروح الامین، کہا کہ آسمان سے جو وحی لانے والا فرشتہ ہے، یہ امانت دار فرشتہ ہے، اس نے اپنی ذمہ داری میں ذرا برابر خیانت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا اس وحی کو اس نبی تک پہنچایا جائے، اللہ کا حکم تھا کہ اس وحی کو فلاں رسول تک پہنچایا جائے، تو جبریل امین سے سوال کیا جاتا ہے، لیکن جبریل امین اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو فرشتوں تک نہیں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے پہنچانے کا، وہاں پر اس وحی کو لا کر پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نزل بہ الروح الامین، کہ یہ روح الامین اس قرآن کو لے کر آئے ہیں، اس لیے اس قرآن کے اندر ذرا برابر شک نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر ذرا برابر بھی
کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال ان دو احادیث کے ذریعے سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت جلال ہے، اللہ رب العالمین کی صفت جلال، ہیبت، اس کا خوف، اس کا ڈر انسان کے دلوں میں کس طرح سے ہونا چاہیے، انسان کے دلوں میں کیسے ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانے ہیں، اللہ رب العالمین کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے، آج مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وما قدر اللہ، مشرکین کے تعلق سے بھی کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی جو قدر ہے، اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، اللہ رب العالمین کی جو بڑائی ہے، جس طرح سے اس بڑائی کا اعتراف کرنا چاہیے تھا، جس بڑائی کو ماننا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم مرتبے کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو عظیم شان ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہیبت ہے، اللہ رب العالمین کا خوف جو آسمانوں کے اندر جس طرح سے فرشتوں کے اوپر طاری ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر جس طرح یہ آسمانوں کے اوپر طاری ہوتا ہے، لیکن کبھی ایک کسی انسان کے دل پر وہ خوف نہیں طاری ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آئیے آیت کا پہلا حصہ اور دوسرے حصے کو ہم جوڑ کر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتی ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے کیا، کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے پاس کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دے دے سفارش کرنے کی، وہی سفارش کرے گا، اور کس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے دے اسی کے حق میں وہ سفارش کی جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ لیکن کسی کے لیے یہ جرأت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں کا مقام اتنا اونچا ہے، جبریل کا مقام اتنا اونچا ہے، تو جبریل کے 600 پر ہیں، وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بات سنے گا، ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ کبھی یہ چیز اپنے دل میں نہ بٹھائیں، یہ نہ سوچیں کہ جبریل ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے برخلاف اللہ رب العالمین کے پاس جا کر سفارش کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، یاد رکھے کہ کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اَيْ لِعَظْمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے۔ تو پھر اس کے بعد وَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَن يَشْفَعَ عِنْدَهُ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ٹکڑے کو ذکر کرنے کے بعد، لا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ، چاہے بڑے سے بڑا رسول کیوں نہ ہو، چاہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، یا اسی طرح سے فرشتوں کے سردار جبریل امین کیوں نہ ہو، لا یجترئ احد ان یشفع عنده فی شیء الا بعد اذنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا سفارش کا حکم دے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے جسے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اس کی اجازت کے بغیر؟ ایسا ممکن نہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، پھر کہتے ہیں کہ آسمانوں میں کتنے ایسے فرشتے آسمانوں میں ہیں
جن کا مقام بڑا بڑا اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، یہ بڑے بڑے مقام اور عظمت والے فرشتے بھی آسمانوں میں رہتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے دے سفارش کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد ہی وہ سفارشیں کام آئیں گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس یقیناً سفارش کبریٰ آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو سفارش کی اجازت دے دے گا، آپ کو سفارش کا حکم دے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حالت کو، اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس وقت ایسی حالت ہوگی سارے انبیاء سفارش سے انکار کریں گے، اللہ کے نبی کے پاس سارے انبیاء کی امتیں آئیں گی اور نبی سے سفارش کرنے کے لیے کہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت خود بیان کرتے ہیں کہ میری کیا حالت ہوگی۔ آپ نے فرمایا فَأَسْجُدَ لِلَّهِ فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چھوڑ دے گا جتنی دیر مجھے چھوڑ دے گا۔ وَيَفْتَحُ عَلَيَّ مَحَامِدَ لَا أُحْصِيهَا الْآن، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے تعریفی کلمات، حمد و ثنا کے کلمات اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر سکھا دے گا، میری زبان سے جاری کرے گا، جس کو آج میں تمہارے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ اتنے حمد کے کلمات اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے گا، اور اللہ کے آگے سجدہ ریز رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کرتا رہوں گا۔ ثم یقال، اتنی دیر کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، قل یسمع، کچھ کہو تمہاری بات سنی جائے گی آج کے دن، وسل توتا، اور مانگو جو مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، اور آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محامد کے بعد جو اللہ تعالیٰ وہاں سکھائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سفارش کی اجازت دے گا۔ تو سوچئے کہ وہ مسلمان جو آج معمولی تنکوں کو اور معمولی چیزوں کو وہ اپنے لیے سہارا سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انہیں سفارشی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس جا کر انہیں اللہ رب العالمین کا شفیع تصور کرتے ہیں، سفارش کرنے والا تصور کرتے ہیں۔ تو سوچئے ہماری کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک امام الانبیاء جو اپنے آپ کے متعلق فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرداری عطا کی ہے، لیکن سفارش کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر انہیں سفارش کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے آگے کائنات کی کوئی مخلوق کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ سارے انبیاء اور سارے رسول مل کر، سارے انسان مل کر بھی اللہ رب العالمین کے مقام کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی کبریائی کو سمجھنا ہے، اس کی ہیبت کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اسی لیے امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تعلق سے کہ یہ اتنی بہترین آیت ہے، اتنی بہترین آیت ہے کہ شرک کے درخت کے ساری جڑوں کو یہ آیت کاٹ دیتی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کوئی سفارشی کا درجہ رکھ سکتا ہے، جو معمولی حیثیت ہے سفارش کی، سفارش کر سکتا ہے، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو شرک کے درخت کی ساری جڑیں کاٹ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس درخت کا وجود ہی نہیں۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی ہیبت کو ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ
رب العالمین سے سوال کریں۔ اللہ رب العالمین اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن سفارش عطا فرمائے گا، نبی کی سفارش کے حقدار ہمیں قرار دے گا۔ اگر ہم شرک کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں نبی کی سفارش سے بھی محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہمارے دلوں میں اپنی ہیبت اور اپنی عظمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے، اطاعت کرنے والا بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر رکھے، اور جب ہماری موت آئے اسلام و ایمان پر آئے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔